بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر سورہ عبسہ، الحمدللہ سورہ عبسہ کی تفسیر و تلاوت مکمل ہوئی، اور سورہ عبسہ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مکی صورت تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے کے بعد اس صورت کے اندر انسان کی نفسیات کے تعلق سے کچھ اسٹڈی کی گئی تھی، اور آخر جو گفتگو ہوئی تھی وہ قیامت کے مناظر کے تعلق سے ہوئی تھی. قیامت کا ایک منظر نامہ تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ تمام رشتے کہ جن کے لیے انسان دنیا میں ساری اٹھک پٹک کرتا ہے، دنیا میں ساری اچھائیوں اور برائیاں کرتا ہے، سارے جن کے چکر میں سارے گھپلے اور گناہ کرتا ہے، قیامت کے دن انسان ان رشتوں سے پن چھڑا رہا ہوگا، ان رشتوں سے جو ہے وہ بیزار ہو کر بھاگ رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ایک نیکی کا مطالبہ کر دے. باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹا باپ کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر میں انسانوں کی دو قسمیں بتائیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، ہے نا، کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ وہ چہرے کے جو روشن ہوں گے، وہ چہرے کے جو منور ہوں گے، ہے نا، اور وہ چہرے کے جو تاریک ہو رہے ہوں گے، جن پر گھبراہٹ اور جس کو کہتے ہیں نا اپن کے جن چہروں کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، بے شک وہ کافر و فاجر ہوں گے. اس کے بعد اب انشاءاللہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سورہ تکویر پر ہو رہی ہے. یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور تقریباً اسی تسلسل کی صورت ہے کہ جس تسلسل کی یہ صورتیں عامہ پارے کی آخری صورتیں چل رہی ہیں. ان مکی صورتوں کے اندر عقیدے سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور عقیدے سے بھی متعلق وہ گفتگو کہ جو ایک اسلامی عقیدے کی ذہن سازی جس سے ہوتی ہے، توحید کے عقیدے کو، آخرت کے عقیدے کو، رسالت کے عقیدے کو، اللہ کے تعارف کے عقیدے کو ان صورتوں کے ذریعے ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یقیناً اس صورت کا مضمون بھی اس صورت کے نمایاں طور پر دو حصے ہیں. اگر اس صورت کا نام تکویر ہے، سورہ اذا الشمس کورت سے، کورا یکورو سے مصدر بنا ہے تکویر، کورا یکورو تکویرن، تو اذا الشمس کورت یہ ورب ہے، فعل ہے، اور اس کا مصدر ہے تکویر. اس سے اس کا مطلب بنایا گیا ہے. انشاءاللہ ابھی آیتوں کی جب تشریح آئے گی تو اس سلسلے میں اس کے مطلب کو بیان کیا جائے گا. اصلاً تکویر کہا جاتا ہے کورا یکور، قور العمامہ، کسی چیز کے لپیٹ دینے کو، کسی چیز کا تہ کر دینے کے لیے، کسی چیز کو سمیٹ دینے کے لیے آتا ہے. آگے اس کے معنی کے بارے میں آئے گا کہ یہ سورج کے روشنی کے ختم ہو جانے میں، اور اس دنیا سے سورج کے عمل کے ختم ہو جانے کے، دنیا سورج کے فنا ہو جانے کی طرف اس میں اشارہ ہے. اس کے مضامین کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو اس کے دو نمایاں مضامین ہیں. ایک مضمون تو آخرت سے متعلق ہے، جس میں آخرت کا بیان ہے، اور دوسرا سورت کا جو حصہ ہے وہ رسالت سے گفتگو کر رہا ہے. کیونکہ سورہ عبسہ کے اندر قیامت کا تذکرہ آیا تھا، قیامت کا ذکر آیا تھا، قیامت کے کچھ منظر نامے آئے تھے، سورہ نازعات کے اندر بھی آئے تھے، سورہ انبا کے اندر بھی آئے تھے. اسی تسلسل کو دیکھا جائے تو یہاں بھی قیامت کا منظر نامہ ہے،
اور قیامت کے دونوں پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ شروع کی تقریباً 6 ابتدائی آیات، کے اندر قیامت کے اس پہلے وہلے کا تذکرہ ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی، جس وقت قیامت نمودار ہوگی زمین پر، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد 8 آیتوں کے اندر آخرت کے اس دوسرے پہلو کا تذکرہ ہے کہ جب انسان میدان حشر میں، جب انسان قبروں سے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا، اور پھر جو حساب و کتاب کا واقعات ہوں گے اس کا تذکرہ ہے۔ تو 14 ابتدائی آیات قیامت سے گفتگو کر رہی ہیں، جس میں جو ہے 6 ابتدائی آیات قیامت کے پہلے مرحلے کے بارے میں ہے، اور 8 بعد کی آیات قیامت کے دوسرے مرحلے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو اس کی باقی 15 آیات ہیں وہ رسالت سے گفتگو کر رہی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور فرشتہ وحی سے آپ کی سند کے متصل ہونے پر، کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ وحی سے ملاقات ہے۔ ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دوران تفسیر اس بات کو آپ محسوس کریں گے، دیکھیں گے کہ خاص بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ جس ذات سے، جس شخصیت سے، جس ہستی سے آپ نے اس وحی کو اخذ کیا ہے، یقیناً وہ ہستی فرشتے کی ہے۔ آپ نے اس فرشتے کا دیدار ایک بار زمین پر کیا ہے، افق اعلیٰ پر کیا ہے، غار حرا سے اتر کے مکے کی طرف آتے ہوئے، اور پھر آپ نے اسی فرشتے کا دیدار معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر 7ویں آسمان پر کیا ہے۔ اس بات یہ یقینی بات ہو گئی کہ وہ فرشتہ کہ جو غار حرا میں وحی لے کر آیا تھا، وہ وہی تھا کہ جو 7ویں آسمان پہ ذی العرش مکین، عرش والے کی یہاں جو بڑی مکانت والا، بڑے پوزیشن والا ہے، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک اس وحی کی سند متصل ہے۔ دراصل جو اسلامی علوم ہے، قرآن کے لیے سب سے بڑی بات قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن سند سے متصل ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی گفا کے اندر سے، کسی کھدائی کے اندر سے، کسی قبر کے اندر سے، کسی نقش پر سے قرآن لکھا ملا ہو۔ قرآن سینہ بسینہ سند کے ساتھ، کہ مجھے میرے استاد نے پڑھایا، میرے استاد کو ان کے استاد نے پڑھایا، اس طریقے سے یہ سند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک، اور ان صحابہ نے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ یہ سند متصل ہے۔ اب یہاں واسطہ فرشتے کا تھا کہ فرشتے نے لوح محفوظ سے اخذ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے اخذ کیا، اور فرشتے نے لوح محفوظ سے اخذ کیا، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو ثبت فرمایا تھا۔ لہٰذا یہ ضروری تھا فن حدیث کے اندر کہ ہر راوی کے حالات سے واقف ہو، راوی کا راوی سے اتصال ثابت ہو، انقطاع نہ، منقطع نہ۔ تو لہٰذا جبریل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ثبوت کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی ہے، اور اس صورت کے اندر بھی ہے۔ انشاءاللہ بھی جب گفتگو ہوگی تو آپ اس بات کو دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے قیامت کے منظر، اور اس کے بارے میں اس صورت کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ اب جو قیامت کو برپا کرنے کی یہاں آیات آ رہی ہیں کہ اذا الشمس کورت، یاد کرو وہ وقت، ہے نا، دھیان دو اس بات پر کہ اذا الشمس کورت، ہے نا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تصور کرنے کو کہہ رہا ہے، آخرت کا تصور، آخرت کا دھیان۔ قرآن کے اندر اس طریقے سے آخرت کو بیان کیا گیا ہے بار 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 بار، کہ جیسے کہ انسان آنکھ سے قیامت کو واقع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من سرہ، جس کو یہ بات خوش کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ قیامت کو گویا اپنی آنکھوں سے واقع ہوتا ہوا دیکھے، فَلْيَقْرَأْ سورة التکویر وسورة الانشقاق وسورة الانفطار وسورة الانشقاق۔ انشاءاللہ یہ تینوں صورتیں ہم تفسیر کے دوران اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کے اندر ان کو پڑھیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کو آنکھوں دیکھی قیامت کا تصور کرنا ہو تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اذا السماء انفطرت اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کو پڑھ لے. یہ ایک روایت ہے. اور پھر دیگر ان کے اندر جو تصویریں آ رہی ہیں کہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ آخرت کو اور آخرت کے حالات کو، جنت و دوزخ کے حالات کو، ثواب و جزا کے حالات کو، جنت والوں کے انعاموں اور آخرت والوں کو اور جہنم والوں کی سزاؤں کو، میدان حشر کے حالات کو، میدان حشر کی ہولناکیوں کو، انسانوں کی نفسیات کو، ان کے سوچنے کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایسا معلوم ہو کہ جیسے ہم میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں، گویا کہ جیسے کسی اسکرین پر قیامت کا منظر چلا دیا جائے شاید، ہے نا. کوئی اگر ڈاکومنٹری، کوئی کمپیوٹر سے کوئی فلم بنائی جائے تو وہ بھی ایسی تصویر نہیں کھینچ سکتی جیسی کہ قرآن کی یہ مختلف آیات مختلف قیامت کے مواقع کو، مختلف قیامت کے مناظر کو، مختلف قیامت کے منظرناموں کو پیش کرتا ہے. تو اذا الشمس کورت، اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا دھیان کرو، ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو اس وقت کا کہ جب شمس کورت، جب سورج سمیٹ دیا جائے. علماء کے مختلف مفسرین نے کہ الفاظ اور عبارتیں لفظ کورت کی تشریح میں مختلف ہیں. کسی نے کہا کہ کورت کا مطلب ہے اس کی روشنی کا ختم ہو جانا، کسی نے کہا کہ طمس اس کی روشنی کا مٹ جانا، کسی نے کہا کہ سورج کا بکھر جانا، کسی نے کہا کہ سورج کا تتر بتر ہو کر زمین پر یا سمندر میں گر جانا. مختلف تشریحات کی گئی ہیں. سب کی قدر مشترک مطلب یہ ہے، سب کا قدر مشترک مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی کا ختم ہو جانا، سورج کا کام ختم ہو جانا. اب اگر ہم سائنس کے نقطہ نظر سے آئیں، جغرافیہ اور علم فلک کے نقطہ نظر سے آئیں، تو ایک چھوٹا سا اس فن کا طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا کرۂ ارض جس پر ہم رہتے ہیں، اس کا پورا نظام جو ہے نظام شمسی ہے نا. یہ جو پورا نظام ہے یہ شمسی نظام ہے. سورج اس کا کلیدی ستارہ ہے. سورج کے نظام کا ختم ہو جانا، سورج کی رفتار کا رک جانا، سورج کی حرکت کا ساکن ہو جانا، سورج کی شعاؤں کا ختم ہو جانا، سورج کے ایندھن کا ختم ہو جانا، سورج کی اس روشنی کا مٹ جانا، سورج کی اس اشتعالی کا ختم ہو جانا، یعنی اس پورے نظام کائنات کا، اس نظام شمسی کے اختتام کا اعلان ہے نا. پورا یہ نظام شمسی جو ہے یہ نہیں رہتا. تو اذا الشمس کورت، ایک مطلب کورت، اصل میں لفظ کورت کا حقیقی مطلب لغت کے اندر ہے کسی چیز کا لپیٹ لینا، کسی چیز کو سمیٹ دینا، ایک دوسرے کے اندر ایسے ضم کر دینا. تو میں نے اس کا ایک ترجمہ نکالا کہ اذا الشمس کورت، یاد کرو وہ وقت کہ جب سورج کو سمیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کا کام ختم ہو جائے گا. جس طریقے سے ہم بمحاورہ زبان میں اگر کہیں کہ سورج کو سمیٹ دیا جائے گا، اس کا کام ختم ہو جائے گا. اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے کسی حلقے سے کسی اپنی شان کو دکھانے کے لیے کبھی سورج میں گرہن لگ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا موسمی تبدیلی اور تغییر ہو جاتی ہے کہ جس سے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب نجوم، جب ستارے انقدرت، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے. اب یہ تو ایک نظام کی بات ہوئی کہ جس میں یہ ہمارا زمین ہے، مریخ ہے، فلاں ہے، یہ 10 11 12 جو پلینٹس، سیارے اس نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ ایک گلیکسی ہے. لیکن بہت ساری گلیکسیاں ہیں، اور ہر نظام کا ایک سورج ہے جس کو ہم ستارہ کہتے ہیں. ستارے ہم جن کو کہتے ہیں، سورج بھی ایک ستارہ ہے. تو وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت جب سارے ستارے تتر بتر اور بکھر جائیں گے. یعنی یہ جو آسمان کے اوپر
جو فضا کے اندر، اسپیس کے اندر جو یہ سارا گلیکسیاں ہیں الگ الگ، یہ سب کی سب تباہ و تتر بتر ہو جائیں گی، نظام علوی پورا ختم ہو جائے گا۔ دو علامتیں ہیں قیامت کی، ایک ہے کہ آسمان کے نظام کا دھرم بھرم ہو جانا، اور اس کے نتیجے میں پھر زمین کا نظام ختم ہو جانا۔ اذا السماء اذا الشمس كورت، یاد کرو وقت کہ جب سورج ختم ہو جائے گا، سمیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے تتر بتر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ڈھے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب اس کے بعد گفتگو زمین کے اوپر جو تبدیلیاں آئیں گی، قیامت کے جو حالات آئیں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے، ہے نا، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر دھول بن جائیں گے، ذرہ ذرہ بن جائیں گے، ہے نا۔ جبال تحسبها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ یہ پہاڑ کے جن کو تم جامد سمجھتے ہو، جن کو تم دنیا کی سب سے مضبوط چیز سمجھتے ہو، چٹان مضبوطی کا سمبل ہے، اور پہاڑ چٹانوں کے مجموعے کا نام ہے نا، یہ پہاڑ تم ان کو جامد سمجھتے ہو، قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہو۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین سے اکھڑ کر وہ بے وزن ہو جائیں گے، اڑنے لگیں گے، اور پھر زمین کے اندر زلزلہ، زمین ڈاماڈول ہونے لگے گی، پھر وہ زلزلہ آئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اس وقت جب پہاڑ تتر بتر ہو جائیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف قسم کے حالات واقع ہوں گے، اس میں ان آیات کو کہا کہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان کے ستارے تتر بتر ہو جائیں گے، نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ زمین پہ سے اٹھ جائیں گے، زمین ڈاماڈول ہونے لگے گی، وہ زلزلہ آ جائے گا جس کا قرآن میں تذکر آیا ہے، انصدعت، پھر زمین پھٹ جائے گی ساتھ اور ڈاماڈول ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، آگ، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وہ سارا پانی بھاپ بن کے، دھواں بن کے فشاں ہو جائے گا، اور آتش فشاں کی طرح پہاڑوں میں سے آگ کے پہاڑ نکلنا شروع ہو جائیں گے سمندر کے اندر سے، اور پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ڈاماڈول ہو جائے گی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین ساتویں زمین تک پھٹ جائے گی، اور آسمان ساتویں آسمانوں تک پھٹ جائے گا، اور یہ ساری ہولناکیاں اور یہ سارے خطرناک مناظر اور یہ سارے ڈرا دینے والے مناظر وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے، اس خوف اور ہراس کے عالم میں ہوں گے جس وقت قیامت آئے گی۔ یہ ہے وہ قیامت کا منظر کہ جس سے انسانوں کو قرآن جگہ جگہ ڈراتا رہتا ہے نا، ان ساعۃ امر عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو اس طریقے سے پھر انسان مر جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اب جب قیامت نمودار ہوگی تو کیا ہوگا؟ دنیا کے جتنے اقدار ہیں، دنیا کے جتنے پیرامیٹرز ہیں، سب بدل جائیں گے۔ آج جن چیزوں کی اہمیت ہے، آج جن چیزوں کی دنیا میں ویلیو ہے، قیامت برپا ہوتے ہی ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، مال، دولت، سواری، کھیتی باڑی، چوپائے، مویشی، سب بے سود ہو جائے، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے، اور عربوں کا سب سے قیمتی مال، جن سے قرآن یہ گفتگو کر رہا ہے، ان کا سب سے قیمتی مال اونٹ ہوتا تھا۔ ریگستان کے جو ریگستانی قبائلی لوگ ہوتے ہیں، آج بھی اونٹ ان کے بڑے معنی خیز ہیں، خاص طور سے اس زمانے میں ان خانہ بدوش لوگوں کا مویشی پالنا سب سے بڑا دھندا اور کاروبار تھا، اور اونٹ ان کی سب سے قیمتی چیز ہوتے تھے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں، ڈیری کا کام کرتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت مادہ کوئی بھینس ہو، گائے ہو یا اونٹنی ہو، جس وقت وہ حاملہ ہوتی ہے، گیابن ہوتی ہے، اور وہ پورا اس کا حمل ہو جاتا ہے اور وہ بچہ جننے والی ہوتی ہے، اس وقت وہ مادہ سب سے قیمتی مانی جاتی ہے۔
یہ جو ڈیری کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں بہت مہنگے مہنگے، وہ اسی حالت میں بیچے جاتے ہیں کہ بس وہ ہمارے گھر آئے اور 1 دن 2 دن 4 دن میں بچہ دے اور پھر اس سے جو ہے دودھ کی منفعت حاصل ہونے لگے۔ اسی لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کی مال و دولت کے تئیں کیا نگاہ ہوگی، کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عشار جمع ہے عاشرہ کی۔ عاشرہ کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو، یہ لفظ عاشرہ سے بنا ہے، یعنی وہ اونٹنی کہ جس کے حمل کا 10واں مہینہ ہو رہا ہو، یعنی بالکل جو بچہ جننے کو تیار ہو۔ ایسی اونٹنی کی عام طور سے سب سے زیادہ فکر کی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ کہیں گم نہ جائے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے، کوئی بیماری وبا اس کو نہ لگ جائے، تو اتنی قیمتی جانور کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ قیامت جب آئے گی تو عطلہ کہتے ہیں معطل ہو جانا، سسپینڈ کو تعطیل کرنا، کہ اونٹنی کو معطل کر دیا گیا ہوگا، مالک نے اس کو بے توجہی کا شکار ہو گئی ہوگی، کوئی اس کو دودھ لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، وہ کوئی قیمتی چیز نہیں رہے گی۔ قیمتی اونٹنیاں بے لگام بے مالک کے گھوم رہی ہوں گی، کسی کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ زلزال میں بات آئی تھی کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کل اسطوانۃ من الذہب، جیسے ستون ہوتے ہیں مسجدوں میں، ہم نے دیکھے ستون، تاج المساجد کے ستون جس نے دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے ستونوں کے برابر سونا زمین اگل دے گی، اور آدمی اس کو دیکھے گا اور سونے کے ڈھیر دیکھے گا اور اس سے منہ موڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اب سونے اور چاندی اور مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اب وہ دنیا آنے والی ہے کہ جہاں یہ سکے نہیں چلتے، جہاں یہ کرنسی نہیں چلتی، وہاں کوئی اور ہی کرنسی چلتی ہے، اور جو اس کرنسی سے کنگال ہے وہ اپنی مفلسی کا کھلا اعلان دیکھ رہا ہے، اور جو اس کرنسی سے مالا مال ہے اس کو اب اس کرنسی کی کوئی موہ نہیں رہا، پہلے بھی نہیں تھا، اور اب تو اور حقیقت کھل گئی کہ اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یاد کرو وہ وقت کہ جب جو ہے عشار و عطلت، اونٹنی کو معطل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب جنگلی جانور، حشرہ یحشر کہتے ہیں اکٹھا کر لے جانا، سمیٹ لیے جانا ہے نا۔ اب اس حشرت کے کیا مطلب ہے؟ اس کے علماء نے 2 مطلب بتائے۔ ایک تو یہ کہ جب جنگلی جانور مر جائیں، علماء نے کہا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے چیزوں کے حشر کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن سب کا اکٹھا ہو کر ختم ہو جانا، کیونکہ جانوروں کی، وحوش کی، جنگلی جانوروں کی، درندوں کی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو ان کا حشر یہی ہے کہ اس دنیا میں ان کا کام کا ختم ہو جائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اذا الوحوش حشرت، اس جو حالات بدلیں گے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی سورج گرہن ہوتا ہے یا کوئی حالات ہوتے ہیں کہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو پرندے بےکل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں کو گھبرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اذا الوحوش حشرت کہ جنگل کے جانور ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، شیر بھیڑیا اور ہرن ہے نا، شیر بھیڑیا اور ہرن اور شکرا ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو جائیں گے، کسی کو اتنی اس ہیبت میں کسی کو اس کی فکر نہیں رہے گی کہ شیر ہرن کا شکار کرے یا کوئی کسی کی ٹانگ کھینچے۔ اذا الوحوش حشرت، اور یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت جنگلی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت سمندروں کو سلگا دیا جائے۔ اس کے بارے میں مختلف الفاظ مفسرین کی تفاسیر کے اندر مراجع میں موجود ہیں، جن کا مختصر مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت کیا آئے گا کہ جو ساری کائنات میں جو اتھل پتھل پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور سمندروں کا پانی یا تو زمین کے اندر چلا جائے گا یا دھواں بن جائے گا، اور سمندروں کے جو میدان ہے سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، زمین کے اندر سے آتش فشاں پھوٹ جائیں گے، یہ پانی کی جگہ سمندر میں آگ بہ رہی ہوگی،
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت سمندر کو سلگا دیا جائے گا، اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ اب یہاں سے جو ہے قیامت کا دوسرا منظرنامہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب سارے دنیا کے لوگ مر جائیں گے، فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہے نا، اور اللہ کے ذات الہی کے علاوہ، باری تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں بچے گا، پھر سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، وہاں سوال و جواب ہوں گے، وہاں جزا اور ثواب ہوگا۔ یہ قیامت کا دوسرا منظرنامہ ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کہ جب انسان دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یاد کرو وہ وقت جب نفوس کو، انسانی جانوں کو زوجت جوڑوں میں بنا دیا جائے گا۔ اصل میں لفظ زوجت کے دو تشریحیں کی گئی ہیں۔ ایک تشریح تو کیا کی گئی ہے کہ زوجت ہے جوڑے، یعنی انسانوں کو جوڑوں میں بنایا جائے گا، نیک لوگوں کی نفوس کو، روحوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، بدوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ انفاق و صدقات والے ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، جہاد کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے صاحب یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، مختلف۔ دوسرا ایک مطلب اس کا ہے کہ اذا النفوس زوجت، کہ جب نفوس کو، جانوں کو ان کے جسموں سے دوبارہ جوڑ کر ان کو زندہ کر دیا جائے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس وقت جب کہ نفوس کو، روحوں کو جوڑوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، عربوں کی جو ثقافتی زندگی تھی اس کے اندر ایک بڑی شدید برائی تھی، اس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ ان میں سے بعض قبائل، سارے عرب تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں سے بعض قبائل جو بڑے خسیس قبائل مانے جاتے تھے، گرے ہوئے قبائل مانے جاتے تھے، سماجی اعتبار سے پسماندہ مانے جاتے تھے، وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وعد کہتے ہیں زندہ زمین میں درگور، زندہ کسی کو دفن کر دینا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ موعودہ کہا جاتا ہے اس بچی کو، لڑکی کو کہ جس کو دفن کر دیا۔ علماء نے، مورخین نے اس سلسلے میں عرب کلچر پہ، عربی ثقافت پر کام کرنے والوں نے عربی شاعری اور احادیث مبارکہ میں سے یہ ہمیں بتایا کہ یہ وعد بنات کیوں ہوتا تھا۔ یہ دو وجہ سے ہوتا تھا۔ ایک تو کیونکہ وہ لٹیرے قبائل تھے، ان کی یہاں خانہ جنگی اور چھاپہ ماری ہوتی تھی، تو وہ عار سے اور شرم سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی غارت گری میں وہ قید ہو جائیں، وہ بانیاں بنا لی جائیں اور عزت و آبرو ان کی نیلام ہو، اور اس طریقے سے ان کو عزت و ذلت ہو۔ لڑکیوں کو اس لیے مار دیا کرتے تھے کہ جنگ کے وقت ان کے قید ہونے کے ڈر سے ان کے باپوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے چچاؤں کے پیروں میں بزدلی کی بیڑی نہ لگ جائے۔ لیکن بعض قبائل اس لیے بھی لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے، فقیری اور غریبی کی ڈر سے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ لڑکا تو پھر بھی چلو کھائے گا تو بڑا ہو کر ہمارے ساتھ جنگ کرے گا، لیکن لڑکی تو کھائے گی اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت اور کرنا پڑے گی، تو اس کو بوجھ سمجھ کر زندہ درگور کرتے۔ کیونکہ وہ جاہل تھے، خانہ بدوش ریگستانی تھے، ان کو پیٹ کے اندر مارنے کی، رحم کے اندر مارنے کی بہت ساری ترکیبیں نہیں آتی تھیں، لہٰذا وہ اس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے تھے، اس عمل کو کرتے تھے۔ اور آج بھی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی بربریت اور ان کی سنگ دلی پر۔ لیکن آج کے ماڈرن پڑھے لکھے لوگ جس طریقے سے معمولی سے معمولی اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی راحت و آرام کے لیے، اپنے جسم و فیگر کی حفاظت کے لیے، اپنے کیریئر اور اپنی نوکری کے تحفظ کے لیے، اپنے گناہ اور عیاشی کی علامت کو چھپانے کے لیے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جس طریقے سے بچوں کو مارتے ہیں،
وہ جس طریقے سے وہ پیٹ کے اندر وہ جنین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذرہ ذرہ کر کے وہ مار کر نکالا جاتا ہے، وہ اربوں کی، ان جنگلی اربوں کی زندہ در غور کرنے سے کوئی کم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تاریخ میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ قرآن اس پر شدید نکیر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ در غور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بے قصور قتل کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا، ہر قتل کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ خود اپنے بچے کا گلا گھونٹ دیں صرف چند اپنے اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی جھوٹی شان کے لیے، اپنی ناک اور اپنے انا کے لیے۔ وہ جنگ کے لیے کرتے تھے، آج ہم کیریئر کے لیے کرتے ہیں، اپنے کیریئر اور اپنی نوکری کے لیے، اپنے تھوڑے بہت کچھ اپنی شوقیوں کے لیے۔ بڑی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ قرآن نے اس بات کو اجاگر کی کہ ہر قتل کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بچے کو پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہوتے ہی مار دینے کی شاید دنیا میں سوائے بربریت کے اور سنگ دلی کے اور انسان کے دل کے درندے ہونے کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس وقت کہ جب صحف، نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اس وقت کہ جب آسمان کے سارے حجاب اٹھا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو سلگا دیا جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو سجا دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس یہ جان جائے گی کہ وہ کیا نام لے کر آئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل کی جائے گی، آگے سورت کی تکمیل کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔